عامی سے مراد ہوتا ہے کہ ہر مومن کامیاب ہے، ہر مومن کامیاب نہیں ہے. قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، کہ جو نماز میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں، کہ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو اپنی عفت کی حفاظت کرتے ہیں. اس کے بعد آگے فرمایا کہ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، جو رعایت کرتے ہیں اپنے عہد کی. اور ایک بڑی لطیف بات یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کروایا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اے حبیب آپ اپنی اس کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے. دو صفتیں ذکر کی، ایک یہ وہ نبی تھے، ایک یہ کہ وہ صادق الوعد تھے. تو یہ نہیں فرمایا کہ انہو کانا نبیا و صادق الوعد، کہ وہ نبی تھے اور وعدہ پورا کرنے والے تھے. پہلے کہا کہ وہ وعدہ پورا کرنے والے تھے اور نبی تھے. تو جو دینداری کی پری ریکویزٹ ہے، میں آپ سے یہ کہوں گا نا، حضور کو صداقت اور امانت کا تو پہلے مشرکین مکہ نے اعلان کر دیا تھا. تبھی تو کوئی نماز کی بات ہی نہیں تھی، بھی تو کسی عبادت کی بات ہی نہیں. صادق اور امین تو پہلے کہا گیا. تو دینداری کی پری ریکویزٹ ہے کہ صداقت اور امانت تو ہو، تو تب جا کر آپ دیندار بنیں گے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں خالی ہم نے ریچولز کو کر کے ہم دیندار بن بیٹھے ہیں. تو آپ کی بات کی جب جو ہم نے کہا ہے اس میں سچائی نہیں ہو، جب امانت میں رعایت نہیں، حتیٰ یہ کہ یہ وہ امر ہے ایفاء عہد اور امانت، اس کے لیے خاص حدیث موجود ہے کہ اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہے. آپ نے وعدہ کیا ہے پورا کرو. والدین کا احترام کا اس میں مذہب کی قید نہیں ہے. اگر والدین فرض کسی اور مذہب سے بھی ہیں ان کا احترام رکھو. اس طرح سے امانت، امام زین العابدین السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بابا کا قاتل جس تلوار سے اس نے میرے بابا کو شہید کیا وہ بھی میرے پاس بطور امانت رکھا اور میں نے قبول کر لیا تو میں اس کی امانت کی رعایت کروں گا. یعنی اس سے زیادہ بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے. اور چونکہ اختتامی ایک گفتگو ہے تو میں فقط ایک بات یہ کہہ دوں کہ دیکھیں یہ جو دن گزر رہے ہیں ہمارے لیے مہلت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھائے. نہیں معلوم کتنے گزشتہ رمضان میں تھے، اس بار نہیں ہے. کون اس رمضان میں اگلے سال نہیں ہوگا. تو ایک سعادت کی بات ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. امام علی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے میں شریک تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ جو تدفین جس کی ہو گئی نا، اب اگر یہ زندہ ہو کے آ جائے تو یہ بڑا اچھا پکا مسلمان بنے گا، اس لیے کہ قبر میں یہ وہ دیکھ چکا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا. صحیح ہے. امام علیہ السلام نے سے کہا کہ یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے اس پر؟ اللہ کہ بھائی چانس ہے نا ابھی. اس کا چانس ختم ہو گیا، تیرا چانس ابھی تک ہے. یہ چانس ہے اس وقت، اس کو اویل کریں. سبحان اللہ. آپ بہت نوازش، بہت شکریہ. آپ تمام احباب کا شکریہ. اچھا علامہ صاحب کو ہم ودا کرتے ہیں، آپ کو بہت مس کریں گے حضرت. آپ جہاں رہیں خوش رہیں. آپ کو بھی یاد رکھیں گے انشاءاللہ زیارتوں میں اور امام حسین علیہ السلام کے حرم میں. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت و عزت سے نوازا. آپ کا شکریہ، آپ تمام علماء کا شکریہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. بہت نوازش. اللہ تعالیٰ اسی فضا کو برقرار رکھیں انشاءاللہ.